अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फ़हय्यु बिअहसनि मिन्हा औ रुद्दूहा। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान भाई अबू हुमैद साकिब सलीम उमरी आपका इस्तक़बाल करता है, और प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी हम आज आपके सामने एक अहम प्रोग्राम और अहम मौजू के तहत गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज जिस मौजू पर हम इस गुफ्तगू की इब्तिदा करेंगे वो मौजू है इस्लाम में सलाम की अहमियत। इस्लाम के अंदर सलाम की अहमियत और इन तमाम चीज़ों के अखलाक और इंसान के ऊपर क्या कुछ असरात मुरत्तब होते हैं। मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने अपने मानने वाले को इस बात की तालीम दिया है कि जहाँ जिस जगह जिस मुआशरे और जिस सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी जीता है, तो जब कभी और जहाँ कहीं भी अपने भाई से मिले, मुलाकात करे, आमना सामना हो, तो अपनी बात की शुरुआत और अपने मुलाकात की इब्तिदा सलाम के ज़रिए से करे, एक दूसरों को सलामती की दुआ दे। क्योंकि ये जो सलाम है, ये रूट वर्ड, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम अस्सलाम उससे लगा हुआ है, उसका मुश्तक है ये। लिहाजा सलाम के माने होते हैं सलामती वाला। जो रब सलाम है उसके पैगाम भी सलामती वाले हैं। जो नबी इस उम्मत के आखिरी नबी हैं वो भी सलामती वाले हैं, उनका पैगाम भी सलामती वाला है। लिहाजा कहा गया कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से जब कभी मिले तो क्या करना चाहिए? पहले सलाम करना चाहिए, तब कलाम करना चाहिए। एक दूसरे भाई पे सलाम के ज़रिए से रहमत बरकत की दुआ देनी चाहिए और रहमो करम का उसे मुस्तहक बनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम का उसे मुस्तहक बनाना चाहिए। लिहाजा सलाम के अंदर बड़ी मानवियत है, बड़ी जामियत है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वजाहत करते हुए मज़ीद आपने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान के हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, और एक रिवायत में सित आपने कहा कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5, एक रिवायत के मुताबिक 6 हक़ है। उसमें से क्या है? सलाम करना और सलाम का जवाब देना। रद्दुस सलाम, अगर कोई सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब देना, ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है, बुनियादी हुकूक में से। नाज़रीन किराम, ये सलाम कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। सलाम के ताल्लुक से ये बात हमारे जहन के अंदर तसव्वुर करें कि ये सलाम जिसके अंदर कितनी नेकियां हैं। अल्लाहु अकबर। एक भाई दूसरे भाई को जब सलाम करता है तो एक भाई आराम से बिला किसी तकलीफ और बगैर किसी परेशानी के 30 नेकी कमा लेता है। इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, अबू दाऊद की रिवायत है, कहते हैं कि जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सलामु अलैकुम फरद्द अलैहि सलाम फजलसा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरुन। इमरान इब्ने हुसैन बयान करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया और कहा अस्सलामु अलैकुम। उसके सलाम का जवाब दिया गया, फिर वो आदमी बैठ गया। आपने कहा 10, मतलब उसको 10 नेकी मिली। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इशरून, के उस आदमी पर 20 नेकी। यानी एक आदमी आया, उसने पहले सलाम किया, उसको 10 नेकी। एक आदमी आया उसके बाद फिर उसने सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, उसको 20 नेकी। और फिर तीसरा आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके लिए 30 नेकी है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हम नेकियां कमा रहे हैं, कितनी आसानी के साथ हमारे दरमियान मोहब्बत आम हो रहे हैं, नफरतें दूर हो रही हैं। सलाम वो कलिमा है जिसके ज़रिए से नफरतें ख़त्म होती हैं, मोहब्बतें दिलों के अंदर पैदा होती हैं, कुफ्र निफाक कीना कपट ख़त्म होता है। सलाम के ज़रिए से 1000 मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। आप देखिए एक आदमी अगर अपने सामने वाले भाई को मुस्कुरा करके सलाम कर दे, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़,
وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ کہ ایک بھائی اگر بھائی سے مسکرا کر کے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے، اس پر بھی نیکی ہے، اس پر بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ کے دل میں کسی آدمی کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، آپ کے بھائی کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، آپ اگر اس کی طرف منہ بنا کر کے اگر آپ دیکھیں یا اس کو نظر انداز کر دیں یا آپ اس کو سلام نہ کریں، نہیں کچھ رہنے کے باوجود اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوں گے۔ وہیں اگر آپ ایک بار مسکرا کر صرف سلام کر دیں، آپ کے تعلق سے خوش ہو جائے گا کہ میرے بھائی کے دل میں میرے تعلق سے کچھ نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتلاؤں، کیا وہ طریقہ نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو اور آپس میں محبت کرنے کے بعد تم اس راستے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے کہا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، اپنائیت پیدا ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرئ السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ ناظرین کرام، یہ سلام اسلام کا ایسا تحفہ ہے اپنے ماننے والوں کے نام، جو کسی مذہب اور کسی ریلیجنس والوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ دنیا کے کسی لوگوں، کسی قوم کے پاس یہ کلمہ نہیں ہے اور یہ چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ لہذا دنیا کے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ گڈ مارننگ، پرنام، یہ سب کیا ہے؟ اس کے اندر کیا یہ معنویت ہے جو اسلام کی اس تعلیم کے اندر جو معنویت ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ذرا اس کے معنی پہ غور کیجئے کہ اے میرے بھائی، تیرا اٹھنے والا ہر قدم بھلائی کی طرف جائے، تیرا اٹھنے والا ہر قدم خیر کی طرف جائے، اللہ تجھے ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم اللہ کے امن میں، اللہ کی سلامتی میں تم رہو۔ یہ دعا دیا جا رہا ہے کہ تم محفوظ رہو ہر طرح کی پریشانی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لائے، یہودی بہت بڑے عالم تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث صحابہ کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی حدیث جو سنی تھی وہ یہی حدیث سنے تھے، وہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام۔ یہ لمبی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ راستوں میں اور بازاروں میں اس لیے جاتے تھے کہ صرف سلام کریں، سلام کر کے اپنی نیکیاں کمائیں۔ ہم چلتے ہوئے راستے میں اگر کوئی درخت آ جاتا، ایک صحابی ادھر ایک صحابی ادھر، ہم آگے بڑھتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ چلتے ہوئے راستے میں دیوار آ جاتا، اگر ہم پھر آگے جا کر کے ملتے تو پھر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ سلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ آداب سکھلائے، جیسے سلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اسی طرح سے چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ سلام کے کچھ آداب ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو آپ دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت اتنی عظیم ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے، اگر ہم کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے گزرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کسی عہدے اور منصب پر ہیں، ہم کسی مسجد کے متولی اور ذمہ دار ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، لوگ ہمیں سلام کریں، لوگوں کو سلام ہم نہیں کر سکتے، صرف ہمیں سلام کرنا لوگ، ہم یہ تصور کرتے ہیں۔ ارے نبی محترم سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ دیکھو چھوٹے بچوں کو سلام کر رہے ہیں آپ، ادب سکھلا رہے ہیں آپ، لیکن آج ہم اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس کی وجہ سے دل کے اندر ہم رنجش رکھ لیتے ہیں۔ سلام کرنا تو ہمارا بھی کام ہے، لہذا سلام کے ذریعے سے انسان محبت کو عام کر سکتا ہے، اور سلام کا تعلق دنیا کے اندر ہی نہیں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، سلام کا یہ سلسلہ دنیا ہی میں ختم نہیں ہے،
بلکہ سلام کا یہ سلسلہ جنت کے اندر بھی چلے گا۔ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو فرشتے کیا کریں گے؟ سلام کے ذریعے سے استقبال کریں گے، سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اے اللہ کے بندے تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامتی ہو، سلام سلام، پوری جنت کے اندر یہی آواز گونج رہی ہوگی۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کو سلام کر رہے ہوں گے اور مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، سلام سلام کی آواز ہر طرف گونج رہی ہوگی۔ لہذا سلام کا یہ سلسلہ دنیا ہی میں ختم نہیں ہوتا، آخرت میں بھی اس کا سلسلہ ہے۔ لہذا ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور سلام کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سلام، دیکھیے ہم دنیا والوں کو بہت سلام کرتے ہیں، لیکن کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہم سلام اپنے بیوی بچوں کو نہیں کرتے۔ گھر کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے، گھر سے نکلتے ہیں ہم سلام نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ ہم اپنوں پر بھی سلام کریں، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہمارے بیوی بچے سب سے زیادہ رحمت اور سلامتی کے مستحق ہیں ہم سے، لہذا ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم سلام کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ ہم بڑے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے دیکھ کر کے وہ بچے ان تمام طریقوں کو، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے۔ لہذا ہم جاتے وقت اپنے گھر میں سلام کر کے جائیں، اور جو آدمی اپنے گھر سے سلام کر کے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ واپس نہ لوٹ جائے۔ اسی طرح سے سلام کے تعلق سے ناظرین کرام ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ کہیں پر کوئی گیدرنگ ہے، کوئی مجلس ہے جہاں پر ہم آئے تو سلام کر کے ہمیں آنا چاہیے وہاں پر، اور سلام کے بعد جاتے وقت کسی ضرورت کے تحت ہم اس گیدرنگ سے نکل رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں اس مجلس سے، تو جاتے وقت ضرور بالضرور پہلے سلام سے آخری سلام اہم ہے، پہلے سلام سے آخری سلام اہم ہے، کیونکہ ہم سلام کر کے اگر جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں کسی بھی طرح کی غلط وسوسے اور خیالات ہمارے تعلق سے نہیں آئیں گے۔ ورنہ ہم اچانک درمیان میں اٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی، چلے گئے ہم، اب ہماری ضرورت تھی لیکن لوگوں کو معلوم نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہماری بات سے یہ خوش نہیں ہے، ہماری بات سے اس کو اعتراض ہے، ہمارے معاملات کو یہ پسند نہیں کر رہا، اس لیے اچانک بیچ سے چلا گیا۔ تو لہذا ہمیں سلام کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سلام کر کے جانا چاہیے۔ یہ سلام کے آداب ہیں، یہ سلام کے اصول ہیں جو شریعت نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ ناظرین کرام، سلام کے بہت فائدے ہیں۔ سلام کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں میں جو کسی کے تعلق سے خلش ہوتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ سلام کے ذریعے سے محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہے، رشتہ داریاں قریبی قربتی میں بدلتی ہیں، دوستیاں جو بگڑ چکے ہیں سلام کے ذریعے سے استوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کسی بھائی کو آپس میں اگر رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اس رنجش کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اس میں بہتر انسان وہ ہے جو تیسرے دن اپنے بھائی کو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ تو لہذا یہ سلام کے اصول اور یہ سلام کے آداب ہیں۔ لہذا حالات حاضرہ پر ہم جائزہ لیتے ہیں ناظرین کرام کہ سلام کے معاملے میں آج ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ سلام کے معاملے میں واقعی جس کی اتنی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جس امت کو یہ پیغام سنایا گیا ہے کہ سلام یہ تمہارا تحفہ ہے رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے، ہم ان چیزوں کے معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں۔ اگر ہم کسی کو سلام کرتے بھی ہیں تو کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس سے ہمارا کوئی مطلب، کوئی مفاد، کوئی ضرورت منسلک ہو۔ ہم ایسے لوگوں کو آؤ بھگت کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور طبقہ ہے، ایسے لوگوں کو تو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے، اور ایسے لوگوں کو تو ہم سلام ہی نہیں کرتے، ہم سلام ہی نہیں کرتے ایسے لوگوں کو۔ اسلام نے کہا کہ سلام تم ہر اس آدمی کو کرو جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی کرو۔ حقیقت میں یہ اسلام ہے، حقیقت میں یہ اخلاق ہے، حقیقت میں یہ اخلاق حسنہ ہے، حقیقت میں یہ نبی کے کردار ہیں کہ ایسا نہیں کہ مطلب کے لیے ہم سلام کریں اور مطلب نہ ہو تو ہم سلام نہ کریں۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ سلام کے تعلق سے ایک بات یہ بھی بیان کروں میں آپ کے سامنے کہ ہم میں کا ہر آدمی آج کل موبائل استعمال کرتا ہے،
नाज़रीन किराम, हमें का हर आदमी मोबाइल इस्तेमाल करता है, किसी का भी कॉल आता है, हम अपनी बात की इब्तिदा या शुरुआत अस्सलामु अलैकुम से नहीं करते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, हेलो हेलो। हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर हम सलाम क्यों नहीं करते हैं? हालांकि आपके पास 90% लोगों के नंबर तो सेव होते हैं, आपके पास नंबर तो सेव होते हैं, आपको मालूम है कि भाई किसका फ़ोन है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो गैरों से भी आपके ताल्लुकात हैं, आपको तो मालूम होता है कि ये मुसलमान का फ़ोन है या हमारे रिश्तेदार का फ़ोन है या अपनों का फ़ोन है, गैरों का फ़ोन है, किसका फ़ोन है आपको तो मालूम होता है। तो लिहाजा हमें सलाम करनी चाहिए, सलाम से अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए, सलाम कहना चाहिए ताकि इसका पैगाम दूसरों तक पहुँचे। सलाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा फ़ायदा रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत फ़ायदा रखा है। इस सलाम के ज़रिए से मालूम होता है कि कौन मोमिन है और कौन काफिर है। तो सलाम करने से इंसान के दरमियान मोहब्बतें आम होती हैं मुआशरे की ज़िंदगी के अंदर। और ये सलाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतें आपस में एक दूसरी औरतों को सलाम करें, एक मर्द दूसरे मर्द को सलाम करें। हाँ, मर्दों को भी उन औरतों को सलाम कर सकता है जो उनके ख़ास रिश्तेदार में से हैं, उनके महारिम में से हैं। गैर महारिम को सलाम करने से अगर कोई फितने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में इंसान को इज्तिनाब करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। वरना एक मर्द एक औरत को सलाम कर सकता है लेकिन वहाँ पर कोई फितने का अंदेशा ना हो तब। अब देखिए उसके लिए दलील मैं आपको दूंगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन, अल्लाहु अकबर, इनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाम भेजा जाता था, जिब्रील अमीन की तरफ से इन लोगों को सलाम आया करता था। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम भेजा जाता था, हज़रत जिब्रील अमीन की तरफ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम भेजा जाता था। तो लिहाजा सलाम इंसान किसी खातून को कर सकता है, लेकिन जिससे जान पहचान हो उसको करे तो बेहतर है। लेकिन आज के इस पुरफितन माहौल में मेरी बात को गलत ना समझें कि जहाँ पर अगर फितने का अंदेशा हो तो वहाँ पर इज्तिनाब करना चाहिए, वहाँ पर इज्तिनाब करना चाहिए कि मेरे सलाम से अगर कोई फितना हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई जवान लड़की खड़ी है कहीं पर, अगर आदमी वहाँ पे सलाम कर रहा तो फितना है, लिहाजा वहाँ पे आदमी सलाम ना करे। हाँ, कोई बड़ी उम्र की कोई खातून है, हाँ, ऐसे आदमी को सलाम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आप सलाम कर दीजिए। लेकिन जहाँ पर कोई फितना हो, फितने का अंदेशा हो, तो वहाँ पर इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि हमारी किसी तालीम के ज़रिए से कोई फितना ना हो और इस्लाम की कोई तालीम कहीं पे बदनाम ना हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये सलाम के ज़रिए से हम अपने अखलाक व किरदार को दुरुस्त कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि कैसे? जब बंदा सलाम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर अच्छाइयाँ ही आएंगी, और जो बुरे अखलाक और किरदार का जो इंसान है वो सलाम नहीं करता है, और जिसके अंदर गुरूर और घमंड है वो सलाम नहीं करता है। और ये सारी चीज़ें क्या है? बुरे अखलाक और किरदार के अंदर शामिल है। ये सारी चीज़ें बुरे अखलाक और किरदार के अंदर शामिल है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। इसी वजह से तो आज मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि इस सुन्नत पे अमल ना होने की वजह से आज मुआशरे के अंदर हमारी रिश्तेदारियों में मोहब्बत नहीं है, दोस्तियों में मोहब्बत नहीं है, आपस में जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक अपनायत नहीं है, हमदर्दी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमने इस सुन्नत को ख़त्म कर दिया मुकम्मल तौर पर, हमने इस सुन्नत को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। आज सलाम इंसान कहाँ करता है? चेहरा देखकर इंसान सलाम करता है, आदमी आदमी को देख करके सलाम करता है। कोई पैसा वाला है तो उसको सलाम करता है, कोई ओहदे पर है तो उसको सलाम करता है, और अगर कोई इन तमाम चीज़ों में से कुछ नहीं है उसके पास तो कोई उसको सलाम ही नहीं करता है। नाज़रीन किराम, सलाम हमें हर किसी को करना है, और ये उसूल और ये आदाब आप अपने जहन के अंदर भी बिठाएं और अपनी तरबियत में अपनी औलाद के सामने, अपने रिश्तेदार के सामने, अपने दोस्तों अहबाब के सामने इन सारी तालीमात को आम करने की कोशिश करें। आपका बच्चा है, घर में दाखिल होता है, सलाम नहीं करता, आप उसको अदब सिखलाएं कि बेटा पहले सलाम करना फिर दाखिल होना। कोई बड़ा आदमी है उसके सामने आपका बच्चा जाता, पहले कहें बेटा सलाम करो। और आप भी जब घर के अंदर आते हैं, मजलिस के अंदर आते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आप सलाम करें, आप सलाम करके आप दाखिल हो। आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं
کہ کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی آدمی کھانا کھا رہا تو سلام نہیں کرنا چاہیے. بالکل غلط بات ہے. سلام صرف آدمی کو ان مقامات پہ نہیں کرنا چاہیے جو ناپاک اور نجس مقامات ہیں. باقی اس کے علاوہ انسان ہر جگہ سلام کر سکتا ہے. کیا کھاتے وقت سلام کرنے سے اور سلام کا جواب دینے سے کیا کھانا انسان کے حلق میں اٹک جاتا ہے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں. آپ کھاتے وقت دنیا کی گفتگو کرتے ہیں, دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. کھاتے وقت آپ بے حیا فلم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلط چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل میں بیزی رہتے ہیں, سب چیز ہوتا ہے, لیکن ایک سلام کرنے سے کیا معاملہ بگڑ جائے گا؟ غلط بات ہے. بلکہ اس وقت بھی آدمی کو سلام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ناپاک اور نجس مقامات پر انسان ہو تو آدمی کو سلام کرنے سے منع کیا ہے. باقی انسان سلام ہر جگہ کرے. ان مقامات کو چھوڑ کر کے انسان آتے ہوئے جاتے ہوئے انسان ہر جگہ سلام کرے, سلام کو عام کرے. افشوا السلام, سلام کو عام کرو. سلام عام کرو گے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی, ہمدردیاں پیدا ہو جائیں گی, نفرت ختم ہو جائیں گے, کینہ کپٹ ختم ہو جائیں گے, سب چیز ختم ہو جائیں گے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو سامنے ناظرین کرام, سلام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سلام وہ ہے جو حقیقت میں انسان ایک مومن بھائی کو سلام کرتا ہے, اور ایک سلام وہ سلام ہے جسے سلام متارکہ کہتے ہیں. یعنی کوئی جاہل آپ سے الجھ گیا, کوئی ایڑا دماغ کا آپ سے الجھ گیا, کوئی سخت مزاج آپ سے الجھ گیا اور بحث کرنا چاہتا, جھگڑا لڑائی کرنا چاہتا ہے, ایسے لوگوں کو بھی شریعت کیا کہتی ہے؟ سلام متارکہ کر کے نکل جاؤ. السلام علیکم بھائی, چلتے ہیں ہم. جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر کیا, کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب یہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے, جب ان کا مخاطبہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم بھائی, چلتے ہیں بول کر کے, سلام کہہ کر کے وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے, اور ان کے پیچھے زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. تو ناظرین کرام, ہم خلاصے کے طور پر یہی بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں, اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے نبی سے اگر ہمیں محبت ہے, نبی کی تعلیمات سے اگر محبت ہے, پیار ہے, اپنائیت ہے, تو ہم پھر نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں, اپنے گلے سے لگائیں, اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اور نبی کی ہر تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ سلام, اس سنت کو عام کریں, معاشرے کے اندر ہم پھیلائیں, اور سلام کرنے کی ہم ہر جگہ سلام کو عام کریں. جس کو ہم جانتے ہیں اس کو بھی کریں, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کریں. سلام صرف ہم کس کو نہیں کریں گے؟ کافروں کو نہیں کریں گے. اگر سلام کریں گے بھی تو اس کو کیسے کریں گے؟ السلام علی من اتبع الہدی, السلام علی من اتبع الہدی, کہ سلامتی صرف اس شخص پر ہے جو ہماری پیروی کرے. تو اگر وہ ہماری پیروی کرے گا تو وہ اسلام میں آئے گا, کلمہ پڑھے گا, تو سلامتی اس کو ملے گی, نہیں تو کہاں سے اس کو سلامتی ملے گی. اور سلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرنے کا اس لحاظ سے بھی حکم دیا کہ ان یہودیوں کو سلام سے بڑا چر, یہودیوں کو ان سلام سے بہت چر, بڑی نفرت. اس لیے یہ بدبخت قسم کے لوگ جب نبی کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ السلام علیکم, السلام علیکم. السلام علیکم نہیں کہتے, السلام علیکم. سام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موت, تم پر موت لائق ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے علیک, تم پر ہی وہ چیز لائق ہو. لہذا ہم سلام کے الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے کہنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی ہم کوشش کریں. یہ بات ہمارے سامنے مکمل ہوا, واضح ہوا. اب تک کے اس پروگرام کے اندر تقریباً اخلاقیات سے متعلق 24 پروگرام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ان پروگرام کے اندر آپ کے سامنے بہت سارے اخلاق رذیلہ, اخلاق حسنہ, یہ تمام کی تمام چیزیں بیان کی گئی. میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ خود اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں گے, اور اپنے رشتہ دار, دوست و احباب, ان تمام لوگوں تک یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کریں گے. یقیناً یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا. لہذا ہمارا یہ وقت مکمل ہوا. اس کے بعد ہم اور ایک پروگرام آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے. تو ہم آپ اپنا وقت مکمل کر کے ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بات بھی کہی گئی اس بات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کا بھائی ابو حمید ثاقب سلیم عمری اب آپ سے رخصت ہو رہا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.